ایک ایسے نبی جن کو ایک دیوہیکل مچھلی نے نگل لیا تھا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو گئی تھی اور مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے متعلق جانیں گے جن کا واقعہ قرآن کریم میں یونس اور توریت میں جونہ کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دی، اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت آشوریہ کے عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے آشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ آشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے، پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ آشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ دوستو، مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا اشودر دیوتا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 700 سال قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو توریت میں یونہ کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے اس سے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا جن کو اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا شہر کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ انہیں شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں لگے رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت اسلام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس کا انکار کرتی رہی اور شرک و بت پرستی پر ڈٹی رہی۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب قوم کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔
مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے اگر یونس علیہ السلام رات بھر بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ سے عذاب ڈالنے کے لیے دعا مانگیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ڈالنے کی دعائیں مانگنے لگے، جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رکت آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سمندر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ اللہ نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرآن اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر بھی قرآن میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گر گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ انہوں نے یہ کلمات کثرت سے کہنا شروع کر دیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تصویر نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو ان کی یہ پکار عرش کے نیچے تک پہنچی۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، یہ ہلکی سی آواز جانی پہچانی ہے، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا،
تیرے بندے یونس کے مقبول اعمال اور قبول کی ہوئی دعائیں ہمیشہ بلند نہیں کی جاتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو آسانی اور تندرستی کی حالت میں اچھے کام کرتا رہا ہے تو مصیبت میں اسے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیوں کو کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس کنارے پر پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ تو دوستو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے، ہمارے ساتھ ذمہ بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ جی تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی اور انفارمیٹیو سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو زرین سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، فی امان ہے۔